ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد برادران عزیز بزرگان محترم، تقریباً کوئی 10-11 جمعوں سے تربیت اولاد پر گفتگو چل رہی تھی۔ آخر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرمائے انسان کو، تو میرے اور آپ کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ ہماری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے، ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی یہ دولت اپنے بچوں تک منتقل کریں۔ الحمدللہ پیدائشی طور پہ بچے مسلمان ہیں، اور آپ اس کی اچھی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ وہ بچہ اسلام پر باقی بھی رہے گا، ایمان پر باقی بھی رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ فطرت کے لحاظ سے، پیدائشی لحاظ سے کوئی بچہ یہودی نہیں، کوئی بچہ عیسائی نہیں۔ ہر بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی۔ مسلمان گھرانے میں بچہ پیدا ہوا تو مسلمان بھی کہلائے گا، اور فطری طور پر، پیدائشی طور پہ اللہ نے اس بچے کے اندر حق کو اور صحیح بات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی۔ کہتے ہیں نا بچے من کے سچے، تو اردو میں کہتے ہیں بچے من کے سچے، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ پیدائشی طور پر بالکل صاف ستھرے ہیں، صاف شفاف ہے۔ اب آپ اس کو گدلا کر دیں، اس کو بگاڑ اس کے اندر پیدا کر دیں، تو یہ ہماری اور آپ کی غلطی ہے۔ بچہ تو پاک صاف ہے۔ ہر بچے کو اللہ اس طرح پیدا فرماتے ہیں دنیا میں کہ اس کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، بگاڑ اس کے ماں باپ پیدا کرتے ہیں۔ تو اس لیے بچہ تو مسلمان پیدا ہوا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اب ہمیں جو فکر کرنی ہے وہ اس کے ایمان کی پختگی کی کرنی ہے، اس کی ایمانی تربیت کرنی ہے۔ اب میں بار بار عرض کر چکا ہوں، ایمانی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس بچے کے دل میں بچپن سے یہ اس کے ذہن میں بٹھایا جائے کہ بیٹا ہم سب کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت، ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ بہت سے بزرگوں کے بارے میں لکھا کہ اولاد کو سب سے پہلے جو قرآن کریم کی سورت سکھائی نا، وہ سورہ دہر سکھائی۔ اولاد کو قرآن کریم پڑھانا سکھایا ترجمے کے ساتھ، تو سب سے پہلے سورہ دہر سکھائی۔ وجہ یہ کہ سورہ دہر اللہ کی قدرت سے بھری ہوئی۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ دیکھو ایک وقت انسان پہ ایسے گزرا تھا کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، پھر ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کو کیسے فرمان چڑھایا، اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں سورہ دہر۔ تو وہ اپنے بچوں کی تعلیم کا آغاز سورہ دہر سے کرتے تھے۔
کہ بھائی ان کے کان میں اللہ کی قدرت جائے گی. یہ سوچنا شروع کریں کہ ہمیں کس سے پیدا کیا. جس نے پیدا کیا وہ کتنی عظیم ذات ہے, کتنی عظیم قدرت رکھتی ہے وہ ذات, کتنی عظیم قوت اور طاقت رکھتی ہے وہ ذات. پورا قرآن کریم آپ اگر پڑھے ہیں تو قرآن کریم کا 1/3 سے زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ہی بھرا ہوا ہے, جس میں اللہ یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہماری یہ نشانیاں دیکھو, یہ نشانیاں دیکھ کر بھی تم ہمارے اوپر ایمان نہیں لاتے. تو ہم خود قرآن کریم پڑھنے والے ہوں گے, اس کو سمجھنے والے ہوں گے, تو اپنے بچوں کو بھی پھر قرآن کریم میں جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمائی ہے, ہم اپنے بچوں کو جب وہ سنائیں گے تو ان کا ایمان اللہ پر مضبوط ہوگا. بس صرف دیکھیں زاویہ نگاہ بدلنے کی بات ہے. آپ اپنے بچوں کو لے کے تفریح پہ جاتے ہیں, چھٹیاں ہیں, کوئی بچوں کو لے کے کامان جا رہا ہے, کوئی ناران جا رہا ہے, کوئی مدی جا رہا ہے, کوئی سمندر کی سیر کرنے جا رہا ہے, بھائی سب جا رہے ہو, ضرور جاؤ. آپ قرآن کہتا ہے قل سیروا فی الارض, قل سیروا فی الارض, چلو پھرو زمین میں, سیر کرو. لیکن کیوں کرو؟ آپ تو گئے, آپ نے سمندر دیکھا, پہاڑ دیکھے, دریا دیکھے, درخت دیکھے, جنگل دیکھا, برف دیکھی, واپس آ گئے. تو بھائی یہ سب کچھ دیکھا تو اتنا سا تھوڑا سا بچوں سے یہ بھی تو مذاکرہ کرتے نا کہ بیٹا دیکھو کتنا تناور درخت ہے, وہ کون سی ذات ہے کہ جس نے ان درختوں کو تھام کے رکھا ہو, یہ کس نے پیدا کیے ان پہاڑوں پہ یہ درخت؟ حکومت نے تو درخت نہیں لگائے تھے, کسی نے جا کے بیج تو نہیں بوئے تھے. ان پہاڑوں پہ درخت اتنے طویل القامت درخت, ان پہاڑوں پہ کس نے پیدا کیے, اور پھر کون اس کو سنبھالے کھڑا ہوا ہے؟ ایک درخت بھی گر جائے تو میرا اور آپ کا تو ہو جائے گا. یہ سمندر ہے تو آپ یہ بھی تو جا کے مذاکرہ کریں نا بچوں سے کہ بیٹا یہ سمندر ہے, دیکھو یہ سمندر ایک حد تک پانی آ رہا ہے, اس سے آگے کیوں نہیں آ رہا؟ یعنی اس پوری روئے زمین پر 72% پانی ہے, باقی 28% جو ہے وہ خشکی ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ذات ہے جو 72% جو روئے زمین پر پانی ہے اس کو خشکی کی طرف بڑھنے سے روکی تھی؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا نا کہ ان پڑھ آدمی تھا, عربی بدو, اس سے کسی نے پوچھا کہ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ ہے, کائنات اللہ نے پیدا کی, اللہ رب العزت کی کائنات سنبھالے ہوئے, تمہیں کیسے پتا, تمہیں کیسے پتا؟ اب یہ دیکھیے یہ غور و فکر ہے, ہم جو کرتے نہیں ہیں. اس دیہاتی نے 4 جملوں میں جواب دیا, اور کیا جواب دیا آپ دیکھیں. اس نے کہا کہ البحرۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج کیف لا يدلان علی العلیم الخبیر. اس دیہاتی نے کہا کہ دیکھو کہیں راستے میں مہنگی پڑی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہاں سے کون گزرا ہے. عربی بدو تھا, کہا کہ راستے میں مہنگی پڑی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہاں سے کون گزرا ہے. پاؤں کے نشانات کہیں نظر آتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی گزرنے والا یہاں سے گزر کر گئے. تو مہنگی دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے, پاؤں کے نشانات دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرنے والا گزرا ہے. فسماء ذات ابراج, یہ برجوں والا آسمان, وارض ذات فجاج, یہ وادیوں والی زمین, گھاٹیوں والی زمین, کیا یہ دونوں اس علیم خبیر کی ذات پہ دلالت نہیں کرتے؟ مہنگی دیکھ کے اتنا پتہ چل گیا کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے, تو اتنا بڑا آسمان دیکھ کے نہیں پتہ چلا کہ اس کو پیدا کس نے کیا, اس کو تھاما ہوا کون ہے؟ بغیر ستون کے یہ آسمان اللہ نے ہمارے اوپر رکھا ہے, کون تھام کے کھڑا ہوا ہے اس کو؟ پہلے زمانے میں جب یہ آج کل کی جو سائنس ہے
جب تک سائنس اتنی ترقی اس نے کی نہیں تھی تو جو پرانے فلاسفر ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو آسمان ہے یہ ایک زنجیر سے اوپر جکڑا ہوا ہے اس کو کسی نے، اور یہ جو سورج ہے یہ آسمان میں جیسے کیل ٹھوکتے ہیں اس طرح اس سورج کو آسمان میں کسی نے ٹھوکا ہوا، وہ یہ سمجھتے تھے۔ آج کی سائنس نے کہا کہ کوئی ٹھوکا ہوا نہیں ہے، یہ سورج جو ہے یہ کہیں کسی چیز سے بندھا ہوا نہیں ہے، یہ اپنی گردش میں ہے، آسمان کسی زنجیر سے اس کو پکڑا ہوا نہیں ہے کسی نے، وہ نہ جانے کون سی قوت ہے، کون سی طاقت ہے کہ جو اس کو تھامے کھڑی ہے۔ ان اجرام فلکیہ میں، ان سیاروں میں، ستاروں میں اللہ نے آپس میں ایسی قوت کشش رکھی ہے کہ ان کا مناسب فاصلہ ایک دوسرے سے برقرار ہے، اور جس دن یہ فاصلہ ختم ہوگا وہ قیامت، وہ اس دنیا کا آخری دن ہے۔ وہ تو یہ کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں آج کے سائنسدان کہ نہ جانے کون ہے، میں اور آپ یہ کیوں کہیں کہ نہ جانے کون ہے؟ ہمیں یقین ہے کہ جو ذات ان کو تھامے کھڑی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے کہ جو اس پوری کائنات کو سنبھالے کھڑی ہے۔ لا یعودہ حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، اس کو اونگ نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، زمین و آسمان کی حفاظت کر رہا ہے، یہ حفاظت اس کو تھکاتی نہیں۔ تو ہم یہ اپنے بچوں کے ساتھ ان چیزوں کا مذاکرہ کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کریم جگہ جگہ مجھے اور آپ کو اس کی دعوت دے رہا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ دیکھو آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن اور رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب کون ہے عقل والے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، عقل والے وہ ہیں کہ جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی ان مخلوقات میں، اللہ کی اس تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، یہ ہے عقل والے۔ اور پھر جب غور و فکر کرتے ہیں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے یہ پوری کائنات بیکار پیدا نہیں کی، آپ نے یہ پوری کائنات بیکار پیدا نہیں کی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت، یہ اس کو خود بھی ہمیں زبان سے رٹنا ہے اور اپنے بچوں سے اس کا مذاکرہ کرنا ہے۔ جتنا آپ اپنے بچوں کے ساتھ، خاص طور پہ میں عرض کروں کہ جو چھوٹے بچے ہیں، 4 سال 5 سال 6 سال کے بچے، آپ ان سے ان چیزوں پہ جتنی گفتگو کریں گے اتنا ان کے دلوں میں ایمان مضبوط ہوگا، اتنا ان کے دلوں میں ایمان مضبوط ہوگا۔ اللہ کی قدرت کے تذکرے سے اللہ پر ایمان بڑھتا ہے، اللہ کی قدرت کے تذکرے سے اللہ کی قدرت کے اوپر یقین بڑھتا ہے، اور یہی یقین اپنے بچوں کے اندر ہمیں پیدا کرنا ہے۔ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، جب یہ مسلمان ہوئے تو مشکل سے ان کی عمر 8 سے 10 سال تھی، 8 سے 10 سال تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اپنے حضرت ابن عباس کو اپنے ساتھ اونٹ پہ بٹھا کر، سواری پہ بٹھا کے آتے جاتے تھے، کبھی کہیں جانا ہے ان کو ساتھ بٹھا لیا۔ تو ایک دن حضرت ابن عباس کہتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، 8 سال کا بچہ، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور کے میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، حضور نے مجھ سے کہا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات، بیٹا میں تمہیں کچھ باتیں سکھانے جا رہا ہوں، میں تمہیں کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں، میں تمہیں کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں۔ کیا سکھایا آپ نے؟ آپ نے فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ رب العزت کا خیال رکھو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ یہ چھوٹے بچے سے کہا جا رہا ہے، کسی 100 سال کے بوڑھے کو تبلیغ نہیں کی جا رہی، ایک چھوٹے بچے کے ساتھ حضور جو ہے مذاکرہ کر رہے ہیں۔ کیا مذاکرہ کر رہے ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ احفظ اللہ
तजिदहु तिजाहक, तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुकूक का ख्याल रखो, तुम हर वक्त अल्लाह को अपने साथ पाओगे। तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुकूक का ख्याल रखो। अल्लाह के हुकूक का क्या ख्याल रखना है? अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं? अल्लाह बस इतना चाहते हैं कि ये बस मेरी वहदानियत पे ईमान लाओ, ये यकीन रखो कि मेरे साथ कोई शरीक नहीं। ये चाहते हैं, और क्या चाहते हैं अल्लाह हमसे? ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की बारगाह में सर झुका देते हैं। हमसे क्या चाहते हैं? वही सब कुछ हमें अता फरमाते हैं। तुम्हारे एहफज़िल्लाह, अल्लाह के हुकूक का ख्याल रखो, तजिदहु तिजाहक, अपने सामने हमेशा अल्लाह को पाओगे। फिर फरमाया इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, बेटा जब किसी से मांगना हो तो अल्लाह के सिवा किसी से सवाल मत करो। वइज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, जब मदद तलब करनी हो तो अल्लाह के सिवा किसी से मदद तलब न करो। सवाल करना हो तो अल्लाह से सवाल करो, मदद मांगनी हो तो अल्लाह से मदद मांगो। और फिर आपने फरमाया कि वालम अन्नल उम्मा लवी इज्तमअत अला अन यनफऊका बिशैइन, ये यकीन रखो अगर पूरी दुनिया जमा हो जाए इस बात पर कि तुम्हें कोई फायदा पहुंचा सके, तो अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी नहीं होगी तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सके। और अगर पूरी उम्मत जमा हो जाए इस बात पर कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सके, तो अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी नहीं होगी तुम्हारा कोई बाल भीगा नहीं कर सके। अब आप ये सोचिए, ये बातें हुजूर किससे कर रहे हैं? एक 8 साल के बच्चे से, एक 8 साल के बच्चे से कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं करते अपने बच्चों से? हम उनके साथ इस बात का तज़किरा क्यों नहीं करते? हम खाने पे दस्तरखान पे बैठते हैं तो कभी आपने बच्चे से कहा कि बेटा देखो ये जो लुकमा मैं और तुम अपने मुंह की तरफ लेके जा रहे हैं, जरा सोचो कि ये लुकमा यहां तक कैसे आया? ये रोटी का एक लुकमा जो मैं मुंह में डाल रहा हूं, जरा तसव्वुर करो, किसी ने ये गंदम की बीज बोई होगी, किसी ने उसको पानी दिया होगा, गंदम की फसल तैयार हुई होगी, किसी ने उसका दाना अलग किया होगा, फिर किसी ने वो दाना पीसा होगा, फिर किसी ने वो आटा बाजार में बेचा होगा, फिर उस आटे को किसी ने गूंदा होगा, किसी ने रोटी बनाई होगी, और आज ये एक लुकमा हम इस रोटी का अपने मुंह में डालते। तो कौन कर रहा है ये? अगर थोड़ी देर के लिए मुझे और आपसे कह दिया जाता कि भाई अपनी रोटी के लुकमे का खुद इंतजाम करो, रोटी खानी है ना रात को, इस एक रोटी का इंतजाम तुम्हें खुद करना है। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें, हम क्या कुछ और कर सकते थे? गंदम उगाओ, फसल तैयार हो, उसको काटो, आटा पीसो, रोटी बनाओ, फिर खाओ। ये वो जात है कि जो हमारे लिए सब कुछ कर रही। तो हम क्यों नहीं अपने बच्चों से इसका तज़किरा करते? देखिए अल्लाह के हबीब ने हमारी क्या तरबियत की है, हुजूर सब सिखा कर गए। हम अपने बच्चों से मुज़ाकरा नहीं करते। जब खाना शुरू करो तो क्या दुआ है? बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह या बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह व बरकतिल्लाह। मैं ये खाना अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा हूं। क्या मतलब अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा हूं? या अल्लाह तेरी कुदरत, तेरी कुव्वत, तेरी ताकत, तेरी तौफीक के बगैर ये खाने का एक लुकमा मैं अपने मुंह की तरफ नहीं ले जा सकता। ये तेरी तौफीक से मुझे ये लुकमा नसीब हो रहा है। हर लुकमे के ऊपर अल्लाह के हबीब हमारी तवज्जो इस लुकमे से लुकमा अता करने वाले की तरफ लेके जा रहे हैं कि ये लुकमा जो खा रहे हो, ये तो सोचो कि तुम्हें ये लुकमा दिया किसने? बस खा लिया। फिर खाने के बाद भी फिर दुआ सिखा दी हुजूर ने कि दुआ मांगो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें खिलाया, तूने हमें पिलाया और हमें मुसलमान घराने में पैदा किया। या अल्लाह मैं आपका शुक्र अदा करता हूं।
بچے کو آپ نے دعا تو سکھا دی، لیکن اس دعا کا مطلب بھی تو سکھائیں اس کو، تاکہ اس کے دل سے یہ شکر کی آواز سیکھ لے، اس کے دل سے یہ شکر کی آواز نکلے کہ یہ کھانا مجھے کس نے کھلایا۔ بیت الخلا سے واپس آئے، حضور کیا تربیت کر رہے ہیں ہماری کہ بیت الخلا سے واپس آؤ تو کیا دعا کرو؟ الحمدللہ الذی عذب عنی الاذى وعافانی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ تکلیف دہ چیز مجھ سے دور فرما دی اور مجھے عافیت عطا فرما۔ کتنی گندی جگہ ہے بیت الخلا، لیکن اگر وہاں جانے کی حاجت نہیں پیش آ رہی، انسان کتنا پریشان ہوتا ہے۔ حکیم کے پاس جا رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے کہ جی مجھے بیت الخلا جانے کی حاجت نہیں پیش آ رہی، تو بھائی پھر اللہ کا شکر تو کرو۔ اور ایک اور روایت کے اندر اتنی پیاری دعا ہے بیت الخلا سے نکلنے کے بعد، الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ وابقى علی قوتہ ودفع عنی اذاہ۔ یا اللہ، کوئی نبی ایسی دعا مانگ سکتا ہے؟ میں اور آپ نہیں مانگ سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم باہر نکلو تو اللہ سے کہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھانا کھلایا، اذاقنی لذتہ، آپ نے مجھے کھانے کی لذت چکھائی، آپ نے مجھے کھانے کی لذت چکھائی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو کہ اگر یہ کھانے کی لذت محسوس نہ ہو تو یہ کھانا ہمارے لیے کوئی کھانا ہے؟ کتنے ہمارے بزرگ بیمار ہو جاتے ہیں، یہاں ناک کے ذریعے نلکی لگتی ہے، معدے میں کھانا جاتا ہے، لیکن ترستے ہیں کہ اس زبان سے کھانے کی لذت محسوس ہو سکتی، حالانکہ معدہ تو بھر رہا ہے لیکن اطمینان نہیں ہو رہا، تسلی نہیں ہو رہی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو کھانے میں اللہ نے لذت رکھی ہے یہ لذت سے محروم۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ آپ نے مجھے کھانا کھلایا، اذاقنی لذتہ، یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے کھانے کی لذت چکھائی، وابقى علی قوتہ، پھر اس کھانے کے اندر جو چیزیں میرے جسم کے لیے تقویت کا باعث تھی آپ نے ان چیزوں کو میرے جسم کے اندر رکھا۔ کسی کو خون کی شکل دے دی، کسی کو گوشت کی شکل دے دی، کسی کو ہڈی کی شکل دے دی، کسی کو کیلشیم کی شکل دے دی، نہ جانے کیا کچھ جسم کے اندر ہے۔ اللہ نے اس میں سے جو چیزیں میرے جسم کے لیے مفید تھی اللہ نے میرے جسم میں وہ چیزیں باقی رکھی، ودفع عنی اذا، اور جو چیزیں میرے جسم کے لیے نقصان دہ تھی یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نقصان دہ چیزیں مجھ سے نکال دی۔ کیا تربیت ہو رہی ہے؟ یہ ہے تربیت نبوی، یہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کہ دنیا میں رہو، دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن ایک لمحے کے لیے اس لذت دینے والے کو بھی یاد کر لیا۔ جب کھانا کھا رہے ہو تو اس غذا دینے والے کو بھی یاد کر لیا کرو، پانی پی رہے ہو تو اس پلانے والے کو بھی یاد کر لیا کرو کہ کون سی ذات ہے جو مجھے یہ سب کچھ عطا کر رہی ہے۔ آپ سوچئے جب میں اپنے بچوں کے ساتھ کھانے کے وقت ایسے ہی دوستانہ ماحول میں گفتگو ہو رہی ہے، میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پوتوں کے ساتھ، پوتیوں کے ساتھ، نواسوں کے ساتھ، نواسیوں کے ساتھ جب میں ان چیزوں پہ گفتگو کروں گا تو ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا۔ دیکھو بھائی، دنیا میں جس چیز کا تذکرہ آپ کے ہاں چلتا ہے وہی چیز، جس چیز کا جتنا تذکرہ ہوتا ہے آپ کے دل میں وہ اتنی جگہ پکڑتی ہے۔ اللہ کا تذکرہ ہوگا، اللہ کے حبیب کا تذکرہ ہوگا، اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہوگا، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوگا، ان نعمتوں پہ شکر کا تذکرہ ہوگا تو میرے اور آپ کے بچوں کی زبان پہ یہ نعمتیں اور ان کا شکر ہوگا۔ لیکن اگر یہی ہر وقت گھر میں فلموں کا تذکرہ ہے، کھلاڑیوں کا تذکرہ ہے، ناچ گانے کا تذکرہ ہے، کاروبار کا تذکرہ ہے، 2 سے 4 کیسے بنتے ہیں، 4 سے 8 کیسے بناتے ہیں، 8 سے 16 کیسے بناتے ہیں،
ہر وقت جب ہم اپنے بچوں کے سامنے اسی دنیا کا تذکرہ کریں گے، اس کی مادی چیزوں کا تذکرہ کریں گے، تو ہمارے بچوں کی پرورش اسی مادیت کے اوپر۔ اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کی تربیت مادیت پہ کرنا چاہتے ہیں یا روحانیت پہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نسل کے اندر یہ روحانیت پیدا کریں۔ میں آگے اگلے جمعوں میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ اس روحانیت کو پیدا کرنے کے لیے اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی فکر ہمیں کرنی ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کا تذکرہ پیوست کریں، اللہ کی قدرت کا تذکرہ ان کے سامنے کریں، اللہ رب العزت پہ یقین اور اعتماد ان کے دلوں میں اچھی طرح مضبوطی سے بٹھائیں۔ انشاءاللہ یہی بچے پکے مسلمان بنیں گے، پکے مومن بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اسلام پر قائم رکھیں گے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔